السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضائل المدینہ. باب حرام المدینہ. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: المدینة حرم من کذا الى کذا الا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائکہ والناس اجمعین. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز مدینۃ المنورہ کے فضائل کو ہم انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے. گزشتہ کے اعلان کے مطابق چونکہ حجاج کرام کا سفر حج کے لیے جاری و ساری ہے، ان کے لیے بھی زیارت مدینہ کا طریقہ معلوم ہو جائے اور ہمارے لیے ہمارے علم میں اضافہ ہو اور اشتیاق مدینہ، اشتیاق زیارت مدینہ ہمارے دل میں گھر کر جائے. انشاءاللہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو احادیث شریفہ لے آئے ہیں، ان احادیث شریفہ کو اب حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ آپ بڑے ہی دل جمعی دلچسپی کے ساتھ درس میں حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے، اتنی پیاری نعمت ہے جس میں احادیث شریفہ سننے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر برکت، خوشیاں، سکون، راحت حاصل ہوتی ہیں زندگی کے اندر بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا راستہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے یہ باعث نجات بن جاتا ہے، کیونکہ شریعت پر جب عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی باتیں. زیارت مدینہ کے لیے سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مدینۃ المنورہ یقیناً
دیگر شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے، دیگر شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ دونوں بھی اسلامی مراکز ہیں، مکۃ المکرمہ بھی اسلامی مرکز، مدینۃ المنورہ بھی اسلامی مرکز، ہر دو اپنی جگہ اسلامی مرکز، برکت، افضلیت کے اعتبار سے دونوں بھی ماشاءاللہ بہت بلند و بالا ہیں، مگر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ زمین کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے۔ تو سب سے افضل حصہ جو رسول پاک علیہ السلام کا جسد مبارک جس جگہ سے ملا ہوا ہے وہ حصہ سب سے افضل ہے۔ شہر مدینہ، شہر مکہ افضل ہے یا نہیں افضل، اس کے اندر اختلاف ضرور ہے، مگر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا جو جسم جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے، تو یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، مدینہ کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے خزانے ہیں دنیاوی اخروی کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی نہیں دیکھا وہاں کے خزانوں کو، اگر اس کو نہیں پایا، اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ دولت رکھنے کے باوجود، روپیہ پیسہ رکھنے کے باوجود اگر وہ چیزیں مشاہدہ نہیں کیا تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ۔ ہاں، جو جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تب ان کا حکم الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مگر جن کے پاس دولت ہوتے ہوئے، وقت ہوتے ہوئے، جانے کی صلاحیت ہوتے ہوئے، وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حرمین شریف میں اگر وہ نہیں گیا تو بہت بڑے خسانے میں، بہت بڑے خسارے میں آیا۔ دنیا میں آیا پھر اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا میں آیا اور کوئی چیز دیکھا ہی نہیں اس نے۔ تو اسلامی مراکز ہیں، مدینۃ المنورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک حصہ مدینۃ المنورہ میں ہے، جس میں جنت البقیع ہے، جس میں اسی طرح مسجد قباء ہے، جس میں مسجد قبلتین ہے، جس میں مسجد نبوی ہے، جس میں حضرت جبرائیل آیا کرتے، حضور سے ملاقات کیا کرتے، وہ جگہ ہے، جس میں صحابہ کے مزارات ہیں، جس میں صحابہ چلا کرتے تھے، جس میں جہاں سے اسلام پھیلتا گیا وہ مرکز ہے مسلمانوں کا، یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے افضلیت۔ مگر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر مدینۃ المنورہ جائیں تو کس نیت سے جائیں؟ کیا ہم یہ اس نیت سے جائیں کہ مسجد نبوی کی اندر نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں، یا رسول پاک علیہ السلام کے قبر انور کی زیارت کی غرض سے جائیں؟ نیت کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اب مکۃ المکرمہ جاتے ہیں تو حج کے لیے نیت کر لیتے ہیں، مکہ جا رہے ہیں تو حج کی نیت کر کے نکلتے ہیں، تو یہاں کیا نیت کرنی چاہیے؟ آپ مدینہ کی نیت کریں گے، شہر مدینہ کی نیت کریں گے تو شہر مدینہ مل جائے گا، دیکھ لیں گے، وہاں کی برکتیں حاصل ہو جائے گی، اپنی جگہ ہے۔ زیارت نبوی اگر آپ کی غرض سے چلے جائیں گے تو بھی اپنی افضلیت ہے۔ یاد رکھو کہ یہاں آپ شہر مدینہ کی نیت کرتے ہو، یا جو ہے مسجد نبوی کی نیت کرتے ہو، یا زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتے ہو، تو یاد رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت سے ہم کو مدینہ جانا چاہیے۔ یہ عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے آپ کو بتاتا ہوں، اس میں اور اس میں کیا فائدہ ہے۔ پہلے بنیادی بات یاد رکھ لے کہ جو شخص رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری بعد وفاتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کر دی تو محشر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اسے جہنم سے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کی یہ فضیلت ہے
کہ جو زائر مدینہ اور زائر قبر رسول بن جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو محبت بھرے انداز میں مجھ سے ملاقات کے لیے آیا اور ملاقات کر کے چلے گیا، میری بارگاہ میں سلام پیش کر کے چلے گیا، تو میں اس سلام کا جواب اس طرح دوں گا کہ محشر میں تو گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، ویسے سمے میں تجھے جنت پہ لے جاؤں گا، جنت پہ لے جاؤں گا، وجبت لہو شفاعتی۔ یہ حدیث کئی الفاظ کے طرح کئی طرق سے مروی ہے، وہ طرق اگر آپ شمار کریں گے تو حسن کے درجے میں بن جاتی ہے احادیث شریفہ۔ اس معنی کے اندر کئی معنی، اس معنی میں کئی الفاظ کے ساتھ، کئی راویوں کے ساتھ یہ روایت مروی ہے، کئی راویوں سے روایت مروی ہے۔ اب چلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہیں ہم جو ہے بعض کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، ہم کہ جو ہے مسجد نبوی میں اگر چلے جائیں تو وہاں اس کی نیت کر کے چلے جائیں گے، تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ میری مسجد کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا ثواب ہے، 1000 گنا ثواب ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ تو آپ اس حصول ثواب کے حصول کے لیے آپ نکل پڑیں، حصول کے لیے نکل پڑیں گے، تو آپ سن لو کہ میرے بھائی مکۃ المکرمہ کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے مکہ کے اندر۔ پھر اب یہ نیت کرنا کون سا فائدہ ہے آپ کے لیے؟ یا 1000 نمازوں سے بہتر نماز بن گئی، وہاں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ چھوڑ کر آنا کون سا فائدہ ہے؟ سن لو میرے بھائی، ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، اعمال تولے جائیں گے محشر کے اندر، اعمال تولے جائیں گے، فرائض تولے جائیں گے، نوافل تولے جائیں گے، اجر تولا جائے گا محشر میں، تب بھی یہ امکان ہے کہ اس کے اعمال کم پڑ جائیں، اس کے نیکیاں کم پڑ جائیں، جو حکم مل جائے کہ جہنم میں لے جایا جائے، جہنم میں لے جایا جائے۔ اپنے اعمال میں کمی کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں، مگر جب اعمال کی کمی کے بعد ہمارا کون مددگار ہوگا، ہمارا کون شافع ہوگا؟ وہ گارنٹی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اعمال اگر کم پڑے تو میں شفاعت کے لیے تمہاری سفارش رب کی بارگاہ میں کرتا رہوں گا، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو کہ یہی نیت کرنی چاہیے ہم کو زیارت نبوی، حضور کی زیارت کے لیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری بعد وفاتی، حضور نے فرمایا جو کوئی میری قبر انور کی زیارت کی، وزارنی، اس نے میری زیارت کی، فقد حیاتی، میری حیات میں ملاقات کرنے کی طرح ہے، وہ فی الحیاتی، زندگی میں ملاقات کرنے کی طرح ہے، میرے وفات کے بعد بھی اگر کوئی میرے قبر انور کے پاس آتا ہے تو کیا ہے، وہ میرے حیات میں ملاقات کرنے کی طرح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ اور آؤ سنو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چلو مان لو اگر ہم مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ بات لے آئیں، آپ اپنے ذہن میں آپ کے کوئی محبوب ہو، آپ کے کوئی محبوب ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، بہت زیادہ محبوب تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے آپ سے ان کا، آپ یہاں سے ممبئی یا بنگلور چلے گئے، وہ وہاں رہتے ہو، ممبئی یا بنگلور چلے گئے، وہ وہاں رہتے ہو، گہرا تعلق ہے، دونوں سے فون پہ بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیٹر ایک دوسرے کو لکھتے ہیں، سارا محبت کا تعلق ہے۔ آپ وہاں چلے گئے، بنگلور چلے گئے، وہ بنگلور میں رہتے ہیں یا ممبئی میں رہتے ہیں یا اور کسی شہر میں رہتے ہیں، چلے گئے، جانے کے بعد آپ نے ان کو اطلاع دی کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو بہت خوش ہو جائیں گے، آپ کو وہ چاہتے ہیں، ارے آج میرا دوست آ رہا ہے، میرا چاہنے والا آ رہا ہے، پکوان کریں گے، اہتمام کریں گے، ساری چیزوں کا انتظام کریں گے، ساری چیزوں کا انتظام کریں گے، پکوان۔ اب وہاں پر آپ گئے، انتظام ہوا،
انتظام ہونے کے بعد آپ ایک جملہ ان کو یہ بول رہے ہیں کہ میں یہاں پر سرکاری کام سے آیا تھا، یہ کہے کہ میں یہاں سرکاری کام سے آیا تھا، وہ کام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی، تو کتنی ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ آیا اپنے مقصد کے لیے ہے، یہ آیا اپنے مقصد کے لیے ہے، اب میں انتظام کر کے فائدہ کیا، اتنا اہتمام کر کے اگر ایک جملہ آپ یہ کہتے صرف تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو کہتے کہ میرا دل کھلا ہوا ہے تیرے لیے، ہر وہ راستہ تیرے لیے کھلا ہے، کتنا خوش ہو جاتے۔ اگر یہی کہتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو آقا فرماتے میرے مسجد میں نماز پڑھ لے اجر مل جائے گا۔ آقا فرماتے اللہ جنت ریاض الجنہ اتار دیا ہے، وہاں نماز پڑھ لے ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے تو جنت البقیع چلا جا، وہاں صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، وہاں جا مسجد قباء چلا جا، وہاں اجر ثواب مل جائے گا۔ اب یہ سارے خزانے تیرے لیے لوٹاتا ہوں، تو میرے لیے آیا ہے، تو میرے لیے آیا۔ تو ذرا غور کرو، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ اگر آپ کے دوست کو، آپ کے چاہنے والے کو کہہ دے میں صرف اور صرف آپ کی ملاقات کے غرض سے آیا ہوں، کتنا دل باغ باغ ہوگا۔ ارے اللہ کے رسول کو خوش کرنا، اللہ کے رسول کو خوش کرنا خود ایمان ہے۔ اسلام میں ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایمان ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ایمان و اسلام ہے۔ اب ہم الٹا سوچتے ہیں ثواب مل جائے، 10 نیکیاں مل جائے، 20 نیکیاں مل جائے۔ یہ نیکیاں مل رہی کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے مل رہی۔ یاد رکھو یہ جملہ، عقیدہ صحیح بنا لو اپنا۔ اگر اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو یاد رکھو کہ جب عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو یہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہمارے سارے عمل۔ آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے میں آپ کو مثال دیا ہوں میرے بھائیوں، آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے آپ خود غور کرو۔ آپ کے پاس آپ کا دوست آ جائے، وہ کہے آپ کو، کیا کہے کہ میں ذرا کام سے آیا تھا حیدرآباد، جو کام گھومنے کے لیے آیا تھا، حیدرآباد آیا تھا، گھومنے کے لیے آیا تھا، فلاں جگہ جانے کے لیے آیا تھا، ویسی آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اگر یہ کہہ دے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس سے زائد خوشی کب ہوگی؟ صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، چلو میں گھمانے لے چلتا ہوں، چلو میں ضیافت کا اہتمام کرتا ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، آپ یہ سب کہیں گے۔ یاد رکھو دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے، تو اب آئیے وہاں پر کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ سب سے بنیادی بات، ہم جس شہر میں جاتے ہیں تو سن لو یہ عام شہروں کی طرح نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، عام شہروں کی طرح نہیں ہو، بڑے ادب کے ساتھ جانا ہے ہم کو، بڑے اہتمام کے ساتھ جانا ہے، دل صاف و شفاف ہو، من پاکیزہ ہو، فکر پاکیزہ ہو، لباس پاک ہو، غسل کر لے، نہا لے، مسواک کر لے، عطر لگائیں، جب مدینہ شہر آئے تو خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے، آپ جب کبھی جہاد کے لیے چلے جاتے اور ریٹرن آ جاتے، واپسی مدینہ میں ہوتی، تو جب وہ وہاں کے اعلام کو دیکھتے، وہاں کی نشانیوں کو دیکھتے، وہاں کے دیواروں کو دیکھتے، وہاں کے مکانوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے، کہتے اے میرے صحابہ ذرا تیز تیز چلو، ہمارا مدینہ آ رہا ہے، ہمارا مدینہ آ رہا ہے، مدینہ ہمارا آ رہا ہے۔ اشتیاق ہوتا، اشتیاق بڑھنے لگتا، خوشی کا اظہار کرتے۔ جب سواریاں تیز ہوتی، صحابہ اپنی سواریوں کو تیز کرتے، سواریاں جب تیز ہوتی، جب ان کے ٹاپ، ان کے پیر زمین پر گر جاتے اور وہ گرد اڑتی، گرد اڑنے کے بعض صحابہ کیا کرتے، اپنے چہرے پر اس طرح نقاب ڈال دیتے، بعض چہرے سے کیا کرتے، مٹی ہٹاتے، مٹی کو ہٹاتے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ یہ مدینہ کی مٹی پاک ہے، اپنے چہرے سے نہ پوچھنا، اپنے چہرے سے نہ پوچھنا، دوسری گرد لگ جائے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جہاں دوسرے طرف کی اگر گرد لگ جائے تو چہرے کو صاف کرنا ایمان ہے، مگر اب یہاں کیا ہے؟ چہرے پر گرد رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا میرے بھائیوں، پہلے یہ شہر ایسا نہیں تھا، یہ صرف تھا۔ بخاری شریف میں آگے ہم پڑھیں گے، بخاری شریف کے اندر ہے رسول پاک علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب تشریف لائے تو ہوا کیا جانتے ہو؟
ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور ساتھ ساتھ حضرت بلال بھی، ان کے غلام بھی جو ہے آزاد کردہ غلام بھی بیمار ہو گئے۔ خدمت کیا کرتے اللہ کے رسول کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال بیمار ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں بابا جان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں، وہ بیمار ہیں، ان سے جا کر ان کی عیادت کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا جاؤ۔ وہ گئیں، جا کر دیکھا کہ عجیب سا سما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، حضرت بلال ایک طرف پڑے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں، ہے کاش میں اچھا ہوتا اور مدینہ کی ان وادیوں میں ہوتا جہاں پانی بہتا ہو، ہرا بھرا ہری بھری گھاس ہو۔ یہ کیسے دعا مانگ رہے ہیں، نہ اٹھ سک رہے ہیں۔ تو یہ منظر انہوں نے دیکھا، ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، مرض اتنا شدت کا تھا، بیماری اتنی بڑی ہوئی تھی، دیکھ کر ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوئے، پلٹ گئی، رونے لگی، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے ہمارا پاکیزہ شہر، ہمارا برکت والا شہر، ہمارے برکت والے شہر سے نکال کر وباؤں کے شہر میں ہمیں ڈھکیل دیا، ظالموں نے ظلم کر دیا، ظالموں نے ظلم کر دیا۔ تو یہ وباؤں کا مرکز تھا، بیماریوں کا مرکز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے وضو کے لیے پانی منگایا جائے۔ وضو کے لیے پانی منگوایا گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حبب الینا المدینہ كحبنا مكة واشد اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وفي صحيحنا لنا وانقل حماها الى الجحفا۔ آپ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو نے اپنے خلیل کی دعا کی وجہ سے مکہ کو برکت اور عظمت عطا کی۔ تیرا حبیب تیرے دربار میں دعا مانگ رہا ہے، تیرا حبیب تیرے دربار میں دعا مانگ رہا ہے، اس کو ڈبل برکت والا بنا دے۔ مکہ کو تو نے برکت والا رکھا، مکہ کے بنسبت اس کو ڈبل برکت والا بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندائیں آتی ہے، اے حبیب اس کے اندر ہم اس کے سعا میں، اس کے مد کے اندر، اس کے پیمانے میں، اس کے ہوا میں، اس کے فضا میں، اس کی ہر جگہ میں ہم برکت رکھ دیتے ہیں، ڈبل برکت رکھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے، تاخیر ہونے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ابھی آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی ہے کہ ہم جنت کا ٹکڑا تمہارے لیے اتار دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے قدم رکھو گے تو جنت کے باغات میں قدم رکھو گے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے گھر اور ممبر کے درمیان رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک حصہ ہی اتار دیا، ایک حصہ اتار دیا۔ کسی امت کو شرف حاصل نہیں ہے میرے بھائی، دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جائے کسی امت کو شرف حاصل نہیں ہے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے۔ اگر وہ مدینہ کے اندر ریاض الجنہ میں جاتا ہے، اپنا قدم رکھتا ہے، تو گویا وہ جنت کے اندر اپنا حصہ رکھ رہا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں ارشاد فرمایا، ایک مرحلے پر ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں جبہ آیا بڑا عمدہ قسم کا، اس زمانے میں قیمتی جبہ تھا، لوگ دیکھ کر رش کرنے لگے، اتنا عمدہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تم جانتے ہو ایک ٹکڑا جنت کا، ایک ٹکڑا، اتنا حصہ ٹکڑا، یہ لباس سے کئی گنا بڑھ کر افضل ہے جنت میں جو تمہیں ملنے والا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین، 7 زمین، یہ جتنے زمین کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ اگر فروخت کر دیا جائے، چھوٹا سا حصہ جنت کا، تو ساری زمین اس کے مقابل میں کم درجے کے ہوگی۔ چھوٹا سا حصہ جنت کا حصہ وہ بھاری قیمت والے درجے میں ہوگی۔ تو اللہ کا کرم ہے، رسول پاک علیہ السلام کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملتا ہے، مدینہ وہ ہے میرے بھائیوں۔ اور سن لو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مدینہ کیا ہے، مدینۃ المنورہ کیا ہے۔
میرے نبی کے وجہ سے یہ سب کچھ ملا۔ آئیے بخاری شریف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرب قیامت، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، قرب قیامت، قرب قیامت دجال جب آئے گا، دجال جب آئے گا تو دجال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قوت و طاقت عطا کرے گا کہ ایک آدمی کو مار کے زندہ کر دے گا، اتنی طاقت ہوگی۔ اشارہ کرے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، اشارہ کرے گا تو اس کے ساتھ کھیتیاں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، لہلہاتے ہوئے درخت، رکے ہوئے درخت، مضبوط درخت، گھروں میں کا اناج، اشارہ کرے گا تو گھروں میں کا اناج نکل جائے گا، لہلہاتی کھیتیاں اس کے ساتھ چلے جائے گی، بارش برستے رہے گی، اشارہ کر دے گا، اشارہ کر دے گا تو بارش رک جائے گی۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، کہے گا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، دیکھو اشارہ کر رہا ہوں تو بارش برس رہی ہے، دیکھو اشارہ کر رہا ہوں تو اناج نکل کر آ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہوں تو پھل و فروٹ نکل کر آ رہے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں تو جو ہے اشارہ کر رہا ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، مجھے خدا سمجھو۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ کہیں گے کہ تو ہی خدا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جو مضبوط ہوں گے وہ کہیں گے تو دجال ہے۔ ہر جگہ جائے گا، ہندوستان جائے گا، امریکہ جائے گا، پاکستان جائے گا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں نہیں جائے گا، ہر جگہ جائے گا، ایمان سلب کرتا رہے گا۔ اب آئے گا مدینۃ المنورہ، احد پہاڑ کے پاس آئے گا اور آ کے مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا۔ ذرا غور کرو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے ہر خطے میں جانے کی اجازت ہے، اور کیوں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ایمان کو نکالنے جا رہا ہے، کوئی خزانہ لوٹنے نہیں جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے جا رہا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے جا رہا ہے، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے جا رہا ہے، اس غرض سے جا رہا، ہر طرف جا رہا ہے۔ اب مدینہ کے پاس آئے گا، اندر داخل ہونا چاہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ، دجال آ رہا ہے، میں نے اسے رخصت دی تھی، بہکانا ہے جتنا بہکا لے، اب جو ہے میرے محبوب کا شہر ہے، اس کے ناپاک قدم میرے محبوب کے شہر میں نہیں پڑنا چاہیے، روک دو اسے، روک دو۔ سن لیجیے حدیث، لا يدخل الدجال المدینہ، مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال لها یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان۔ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، دجال کا ایک رعب اس دن ہر جگہ چھایا ہوا ہوگا، ہر ایک کے دل میں اس دن، اور 7 گیٹ ہوں گے، 7 دروازے، 7 دروازوں کے پاس دو فرشتے اترے ہوئے ہوں گے، جہاں سے اندر دروازے میں سے داخل ہونا چاہے گا وہاں فرشتے کہیں گے کہ نہیں داخل ہو سکتا۔ دیکھو یہاں 7 کا عدد آیا ہے، 7، ہم کنکریاں بھی کتنے مارتے ہیں؟ 7 مارتے ہیں، 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ زہر کا اثر بھی 7 مرتبہ پڑھنے پر اترتا، 1 مرتبہ پڑھنے پر نہیں جاتا۔ بیماری بھی جاتی تو 7 مرتبہ میں جو ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے پر بیماری چلے جاتی ہے، 1 مرتبہ پڑھ لینے سے نہیں ہے۔ 7 کا عدد بڑا اہم ہوتا ہے، شیطان کا اثر جو ہے ختم ہوتا 7 کنکریاں مارنے پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 7 دروازے ہوں گے اس وقت زمانے میں، اس زمانے میں 7 دروازے ہوں گے، 7 دروازوں سے یہاں نہیں جانے دیتے، پھر یہاں سے حملہ کرتا ہوں، یہاں نہیں جاتے، یہاں سے حملہ کرتا ہوں، تو 7 دروازے رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیں گے، اس کا داؤ کہیں بھی نہیں چلے گا، دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے شہر مدینہ میرے بھائیوں، یہ شہر مدینہ ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ زائرین زیارت مدینہ یا زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں جو ہے جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہماری تو کیا حالت ہے میرے بھائیو، ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے، سنو، مکہ سے آ رہے تھے انہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیمار ہو گئے، اب انہیں خوف ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، مکہ افضل ہے نہیں ہے، فضیلت والا ہی، مکہ فضیلت والا افضل ہے، سب کچھ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم، اے اللہ
مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور شہادت کہاں دینا؟ تیرے رسول کے شہر میں موت دینا، موت دینا تو تیرے رسول کے شہر میں موت دینا۔ کیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنگجو، سارے عالم کو فتح کرنے والے، عالم کے اندر، دنیا کے اندر اتنے خطے کو انہوں نے فتح کیا، اتنے خطے پر حکمرانی کی، اتنے خطے کی خلافت انہوں نے ادا کی کہ میرے بھائیوں بہت کم ایسے گزرے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے مولا مجھے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت کی موت دے دینا، دوسرا ہے تیرے رسول کے شہر میں موت دے دینا۔ کیسی چاہت تھی ہماری! کیا ہے دیکھو، ہم تو، ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں، اس طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ بعض ہیں بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی فکر بنتی نہیں، ان کی فکر چاہے کچھ بھی کرو، ان کی فکر بنتی نہیں۔ اب یہاں اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، آئیے سن لیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ جتنے بھی سامعین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، یہ عقیدہ رکھیں اپنا، اور یہ عقیدہ جن کا ہوگا تو مت پوچھو کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط اور بڑا قوی ہوگا۔ اچھا، آپ قبر میں جائیں گے تو کیا سوال آپ کو اعمال کے بارے میں ہوگا؟ بولو آپ، قبر میں فرسٹ سوال، پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اعمال، نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے نہیں رکھے، حج کرے نہیں کرے، زکوٰۃ دیے نہیں دیے، صدقات خیرات کیے نہیں کیے، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ بات کی باتیں ہیں۔ وہ پہلی نجات یہاں ہے، من ربک ما دینک من نبیک ما تقول هذا الرجل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما تقول هذا الرجل، یہ ذات گرامی کو تو کیا کہا کرتا تھا، تیرے نبی کون ہے ذرا بتا تو صحیح۔ معرفت نبی ہو جائے گی تو نجات وہاں سے مل جائے گی، اگر معرفت نبی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نجات نہیں ہے آپ کے لیے۔ اعمال بیکار ہیں، سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں، ڈھیر سارے اعمال بیکار ہیں آپ کے۔ تو آئیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر ایمان لایا، ظاہری طور پر ایمان لایا تو تھوڑی تکلیف نہیں ہوئی، تھوڑی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، وہ بیمار ہو گیا، بیماری ہوتی، پریشان ہونے لگا، وحشت ہونے لگ گئی اس کو۔ جب بخار آ جاتی ہے یا کوئی سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے چینی محسوس کرتے ہوئے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان سے منحرف ہو جاتا ہوں، ایمان سے بدل جاتا ہوں۔ حضور نے اپنے چہرے کو بدل لیا، پھر آ کے سامنے آ کے کھڑے کرنے لگا کہ مدینہ، یہ ایسا مدینہ ہے مجھے بیماری میں ڈال دیا، مجھے پریشانی میں ڈال دیا، ایسا مدینہ میں چھوڑ دے کر، ایمان چھوڑ دے کر چلے جاتا ہوں۔ پھر آقا نے اپنا چہرہ بدل، 3 مرتبہ اس طرح اس نے کیا، 3 مرتبہ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، ٹھیک ہے چلا جا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جیسی جانے کے بعد صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شہر تو ہادی طابہ، یہ شہر تو طیبہ ہے، پاک ہے، پھر یہ بیمار کیسے پڑ گیا، پھر اس کو وحشت کیسے ہو رہی ہے یا رسول اللہ، اس کو وحشت جو ہو رہی ہے، بے چینی جو ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے یا رسول اللہ، یہ تو پاکیزہ شہر، اس کے مد میں برکت، اس کے جو ہے سعا میں برکت، اس کی ہوا میں برکت، اس کی فضا میں برکت، سب برکت، پھر یہ کیسا بے چین ہو رہا ہے، بیمار کیسے پڑ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں جگہ جگہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا، سن لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر۔ سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ کیسا ہے معلوم؟ ایک لوہار اور سونار کی پھٹی کی طرح ہے۔ لوہار اور سونار کے پاس اپنا سونا کوئی لے جاتا ہے سونار کے پاس، تاکہ اس پر کیا ہو جائے، رنگ بالکل چمکنے لگ جائے، اس کا رنگ چمکنے لگ جائے، گرد و غبار اس کی دور ہو جائے، رنگ چمکنے لگ جائے، اس کی پلساہٹ کے اندر حسن ظاہر ہو جائے، اس لیے ہم لے جاتے ہیں۔ اس نے وہ کیا کرتا ہے، لوہار لوہے سے اس کے زنگ کو، گرد کو دور کرتا ہے،
سونار چاندی سے اور اسی طرح سونے سے اس کے گرد و غبار کو دور کرتا ہے، مدینہ بھی ویسے ہی ہے۔ اگر کسی کے ایمان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہے اور اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں رہتا، جب ایمان پختہ نہیں رہتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور وہ مدینہ کیا کر دیتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے تو اس شخص کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا تھا، یقین مدینہ پر نہیں تھا، میرے شہر پر نہیں تھا، مجھ پر نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدینہ کو ایسے بنا دیا ہے، میرے محبوب کو جو نہیں چاہتا یہاں سے فوراً باہر نکل جا، باہر نکل جا، بے چین کرتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ وہ شہر ہے میرے بھائیو، وہ شہر ہے، صرف اور صرف چاہنے والوں کو وہاں پر رکھتا ہے اور چاہنے والوں کو لے جاتا ہے۔ آخر ایک حدیث بتا دوں، اپنی بات کو ختم کر دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعذر الى المدینہ کما تعرض الحجۃ الى جحرها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان آخر وقت ایسا ہوگا، مدینہ کے اندر ایسا جائے گا ایک سانپ اپنے بل میں جیسا سکڑ کر چلا جاتا ہے، ایمان وہیں رہے گا، باقی کہیں ایمان نہیں رہے گا۔ تو ایمان کا مرکز، اسلام کا مرکز مدینہ المنورہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر زیارت کا موقع مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، باقی نعمتیں ہم کو ساری کی سارے مل جاتی ہیں، ورنہ میں آپ کو ابتدا میں جو بتایا فلسفہ، وہ فلسفہ ہوگا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم قربانی پر گفتگو کریں گے تاکہ قربانی کے مسائل بھی ہم کو معلوم ہو جائے اور ہم صحیح طور پر قربانی کا اہتمام کریں۔ عموماً قربانی تو کرتے ہیں مگر اہتمام وہ صحیح نہیں ہوتا۔ عبادتوں کے اندر صحیح اہتمام ہو جائے تو واقعتاً ہمارے لیے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح آتے رہیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ یہ چند باتیں پیش کیا ہوں، اگر کسی کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجئے، جواب کے ساتھ سلام پر یہ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولانا کا سوال یہ ہے کہ کوئی حج کیا اور زیارت مدینہ کے لیے نہیں گیا تو اس کا کیا حکم ہے، بولنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی کے پاس صرف حج کی رقم ہوتی ہے، مدینہ شریف تک پہنچنے کی رقم نہیں ہوتی، تو ایسے عذر ہے، معاف ہے، اس کو وقت ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے۔ وہ محض اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ بھئی جا کیا ضروری ہے یہ سمجھ کر جانا نہیں چاہتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج بیت اللہ ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کر دیا اور میری ملاقات کے لیے نہیں آیا، میری زیارت قبر نہیں کیا، فقد جفانی، وہ مجھ پر ظلم کیا۔ جملہ غور کرو، مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا، معمولی بات نہیں ہے یہ جملہ، مجھ پر ظلم کیا بولے تو آپ اندازہ کر لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرنا معمولی بات ہے؟ حج اپنی جگہ ہے، وہ ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساری چیزیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما دے تو پھر ہمارے لیے کیا ایسے حج جس کے اندر ہم پہلے سے طے کر کے چلے آتے ہیں، کیا جانا ضروری ہے، نہیں گئے تو چل جاتا، اور اسی طرح بے رخی اختیار کر کے آئیں گے تو اللہ کے رسول بھی کیا آپ کی طرف رخ کریں گے؟ وہ بھی تو بے رخی اختیار کریں۔ محشر میں سن لیجئے، حدیث سن لیجئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ چند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، پروردگار عالم فرمائے گا اے حبیب تم نہیں جانتے سام میں تھے جب تک بڑی اطاعت کی باتیں کیا کرتے تھے، جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت کر گئے آپ سے محبت میں کمی انہوں نے کی، آپ سے انحراف کیا، آپ سے انحراف کرنا، دین سے بدل جانا
اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، جہنم میں داخل کریں۔ تو یہ باتیں ہیں، یاد رکھ لو میرے بھائیوں۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی۔ آپ اپنے ساتھیوں دوستوں کو لے آئے، اپنے بچوں کو لے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے، آنے بولنے سننے قبول فرما، ہمیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی کمائی میں برکت عطا فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ روضہ اطہر کا دیدار ہمیں کرا دے مولا، اور اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ خواب میں بتا دے پروردگارہ۔ اے اللہ ہمارے زبانوں میں اثر پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔